الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول عقائد کے عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں خدا کے وجود کے اس بات کے دلائل کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں عرض ہوا کہ خدا پرستوں نے اور خدا پرست اور خدا پر عقیدہ رکھنے والے اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے خدا اور خالق کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے. اس حوالے سے دو تین حدیثیں کل کے درس میں اور سبق میں ہم نے پیش کی. ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات کی خود ہی دلیل ہے. بک عرفتک وانت دللتنی، معبود میں نے تجھے تیرے وسیلے سے ہی تجھے پہچانا ہے. لہذا اور امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں متعدد جملات ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا معبود کیف یستدل علیک، معبود جو کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، معبود جو چیزیں اپنے وجود میں تیری طرف محتاج ہیں ان کے ذریعے ان سے تیرے وجود پر کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے. مثلا آسمان و زمین کے ذریعے تیرے وجود، آسمان و زمین سے تیرے وجود پر کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ خود تیری طرف محتاج ہے وجود میں آنے کے لیے. انسان کے وجود کے ذریعے تجھ پر کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ انسان خود فقیر محض ہے، وہ اپنے وجود کے لیے تیری طرف محتاج ہے. ایکو کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، معبود جو چیزیں اپنے وجود میں مثلا آسمان و زمین، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں تیری طرف محتاج ہیں، اس کے ذریعے کس طرح تیرے وجود پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور کیوں کر تیرے وجود پر ان کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے. ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک، کیا کسی کے لیے اتنا ظہور ہے جو تیرے لیے ہے تاکہ ان کے ظہور کے ذریعے تیرے وجود پر استدلال کیا جا سکے، یا تیرے وجود تاکہ تیرے وجود پر ان کے وجود کے ذریعے استدلال کیا جا سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. تجھ سے زیادہ ظاہر شے اس کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ ظاہر شے اس روئے زمین، اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا فقیر
اور محتاج اور نیاز مند مخلوقات کے ذریعے تیرے وجود پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ ہوا کہ خدا پرستوں کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے۔ پچھلے درس میں اور پچھلے سبق میں کہ مادہ پرستوں اور منکرین خدا کے لیے، خدا پرستوں اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، متعدد دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک دلیل برہان علیت ہے، جس پر ہم نے کل کے درس میں گفتگو کی۔ برہان علیت ہے، اور اس سلسلے میں دو چار جملے آج کے اس درس میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ابو شاکر دیسانی نامی مادہ پرست اور مادیت پرستی میں مبتلا ایک شخص نے، معروف تھا ابو شاکر دیسانی، وہ مختلف قسم کے مناظرے کرتے تھے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ، وحدانیت، توحید اور خدا کے وجود کے حوالے سے، یعنی وہ خدا کے وجود کا منکر تھا حقیقت میں۔ اور ایک دفعہ وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ کسی خالق نے، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے برہان علیت کے ذریعے ابو شاکر دیسانی کو سمجھایا کہ خدا کے وجود پر بہترین دلیل برہان علیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کسی سبب یا علت کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اور تم نے سوال کیا ہے میری ذات سے متعلق، کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تو امام علیہ السلام دنیا کے اشیاء کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ چونکہ خود امام کی ذات سے سوال ہوا ہے، امام کی ذات کے بارے میں اور ذات کے ذریعے برہان علیت کو ابو شاکر دیسانی کے لیے امام ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے کوئی وجود بخشنے والا اور وجود عطا کرنے والا ہے، میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی نفس میں، اپنی ذات میں غور و فکر کیا، تو میں اپنی ذات میں دو صورتیں دیکھی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو دو صورتوں میں پایا۔ وجدت نفسی لا تخلو من احدى الجہتین، میں نے اپنی نفس کو، اپنی ذات کو اور اپنی ذات کو دو صورتوں میں پایا، ان دو صورتوں سے میرا وجود خالی نہیں ہے۔ اما ان اکون صنعتها وکانت موجودہ، یا میں نے اپنی نفس کو میں نے خود پیدا کیا ہے، میری ذات کو میں نے خود وجود عطا کیا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اور اس صورت کے بھی یا یہ ہے کہ میرے غیر نے، کسی اور نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت میں اگر میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو وجود بخشتے وقت، اپنے آپ کو وجود میں لاتے وقت، یا میں موجود تھا کہ میں موجود تھا، میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ ایک صورت ہے، یہ محال ہے، اس لیے کہ ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اس کو دوبارہ وجود میں لانا معنی نہیں رکھتا، تحصیل حاصل ہے۔ یہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، ایک چیز پہلے سے موجود ہو
پھر کہے اس کو اسی موجود نے دوبارہ وجود بخشا ہے، یہ محال ہے، عقلاً ناممکن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وجود بخشنے سے پہلے میں معدوم تھا، میرا وجود نہیں تھا، میں عدم کی حالت میں تھا، میں معدوم شے تھی، اور معدوم کی حالت میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے اور میں نے اپنے آپ کو وجود عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ایک معدوم شے جس وہ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی سرے سے کوئی شے ہے ہی نہیں، شے اس پہ تطبیق نہیں ہوتا، شے اس پر لاگو نہیں ہوتا، شے اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، ایک معدوم چیز ایک موجود کے لیے علت اور سبب نہیں بن سکتا۔ لہذا مجھے یقین حاصل ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو وجود نہیں بخشا ہے، بس یقیناً کسی اور نے مجھے وجود عطا کیا ہے، کسی اور موجود نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب وہ موجود بھی جس نے مجھے وجود بخشا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، وہ بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ موجود جس وقت مجھے وجود عطا کر رہا تھا اس وقت وہ موجود خود موجود تھا، اس دنیا میں موجود تھا، تو یہ سوال پیش آتا ہے اس موجود کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تا ایک علت العلل تک جا کر رکنا پڑے گا، کسی ایک ذات کو سب کی علت ماننا پڑے گا، سب کے وجود کا سبب ماننا پڑے گا، وإلا یہ سوال بار بار یہ سوال تکرار ہوتا رہتا ہے، تسلسل لازم آتا ہے، اور علت العلل پر جا کر رکنا پڑے گا۔ اب اس موجود کے بارے میں جس نے مجھے وجود عطا کیا ہے، چونکہ کسی سبب اور علت کے بغیر کوئی بھی چیز اس دنیا میں وجود میں نہیں آتا، پیدا نہیں ہوتا، یہ طے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا دوسری صورت یہ ہے کہ صادق آل محمد کو کسی اور مخلوق نے وجود عطا کیا ہے۔ اب اس فرض کو ہم قبول کرتے ہیں، مجھے کسی اور نے وجود عطا کیا ہے، تو اس وجود عطا کرنے والا بھی دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ پہلے سے موجود تھا، صادق آل محمد کو وجود بخشا ہے، تو اس صورت میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کس نے وجود بخشا ہے، اس کو کس نے وجود عطا کیا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا، پہلی فرض میں اس کو رد کر دیا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا اس کو وجود دینے والا اور اس کو وجود بخشنے والا کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے جو ہر عیب و نقص پاک و پاکیزہ ہے، علیم ہے، دانا ہے، حکیم ہے، ابدی اور سرمدی ہے، کسی کی طرف وہ محتاج نہ ہو، کسی ایسے ذات کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام خدا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسرا موجود جس نے مجھے وجود عطا کیا ہے، مجھے وجود اور مجھے پیدا کرتے وقت وہ خود معدوم تھا، یہ عقلاً محال ہے، پہلی شق میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے کہ معدوم وجود کی علت معدوم وجود کا سبب نہیں بن سکتا، کوئی عاقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط ثبتت المعنى الثالث، بس تیسرا معنی ثابت ہوتا ہے، اور عقل یہ حکم کرتی ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں نہیں تھی اور وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی صانع اور کوئی خالق اور کوئی وجود میں لانے والا، کوئی ایسا قدرت مند موجود ہے جس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا، جس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں واللہ رب العالمین، اور وہ عالمین کے پروردگار خدا کی ذات ہے، اور اسی کا نام خدا ہے۔ بس پہلی دلیل خدا پرستوں کے منکرین مادہ پرستوں اور خدا کے وجود کے منکرین کے لیے
خدا کے اس بات پر پہلی دلیل برہان علیت ہے۔ برہان علیت کا خلاصہ یہ ہوا جب انسان اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنی نفس میں اور اس کے گرد و نواح میں جو چیزیں ہیں، کائنات کے موجودات عالم میں اور کائنات میں انسان جب توجہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بغیر سبب اور علت کے وجود میں نہیں آتی، تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ کائنات اور انسان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے اور انسان کو وجود بخشنے والا ضرور ہے، اور وجود بخشنے والا یا تو خود انسان ہے، یہ محال ہے جس کی تفصیل گزر گئی، یا کوئی اور مخلوق ہے، خود انسان کی طرح کوئی اور مخلوق ہے، یہ بھی محال ہے، یا کسی دوسرے مخلوق نے اسے وجود بخشا ہے، یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ عرض ہوا یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ پہلے سے موجود تھا اور مجھے وجود عطا کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کس نے وجود بخشا، یا وہ معدوم تھا، وہ انسان، وہ موجود، معدوم موجود کی علت نہیں ہو سکتا، لہذا انسان کو ماننا پڑے گا اس کا کوئی خالق اور وجود میں لانے والا کوئی ایسا قدرت مند موجود ہے، قدرت مند ذات موجود ہے جس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا، اور اسی کا نام عالمین کا پروردگار، اور وہی عالمین کا پروردگار اور کائنات کا خالق وہ خدا کی ذات ہے اور اسی کا نام خدا ہے۔ بس پہلی دلیل برہان علیت، دوسری دلیل خدا پرستوں کی طرف سے خدا کے وجود پر منکرین کے لیے خدا پرستوں کی دوسری دلیل برہان نظم ہے۔ نظم کا معنی روشن ہے، نظم یعنی مختلف اجزاء کے اس طرح ایک جگہ جمع ہونا کہ ان کا ہم آہنگ تعاون، یعنی سب ایک مختلف، مثلا انسان کے جسم کے مختلف اجزاء ہیں، کتنے اجزاء ہیں؟ متعدد اجزاء ہیں، ان سب کا اس 6 فٹ کے جسم میں جمع ہونا، انسان کے نام سے جو چہل پہل کر رہا ہے، جو ٹہل رہا ہے، جو چل رہا ہے، انسان کے نام سے مختلف اجزاء کا اس 6 فٹ کے جسم میں جمع ہونا، اور ان اعضاء میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان اعضاء کا ہم آہنگ تعاون ایک حقیقی مقصد کو پورا کرے، اسے نظم یا نظام کہا جاتا ہے۔ اور خدا پرستوں نے اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے خدا کے وجود پر اس بات کے لیے جو دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک دلیل برہان نظم ہے۔ واقعاً اگر انسان اپنے وجود اور اسی طرح اپنے اطراف میں، جس طرح برہان علیت کے مقدمے میں ہم نے بیان کیا، انسان اپنے وجود میں، اپنی ذات میں اور اسی طرح اپنے اطراف میں موجود اشیاء کی طرف توجہ کرے تو دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں، اس بڑی کائنات کے اندر ایک محکم نظام حاکم ہے، ایک محکم نظام ہے، اور دنیا کی ہر چیز ہر چیز میں ایک خاص نظام پایا جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز پر ایک خاص قانون کی حکمرانی۔ دقت کرے تو یقین انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اور کوئی عاقل انسان، واقعاً عقل رکھتا ہو، کوئی عاقل انسان موجودات عالم میں پائے جانے والے نظم و نسق کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کائنات کے مادی
ذرات میں جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کائنات کے مادی ذرات میں سب سے چھوٹی شے ایٹم ہے، سب سے چھوٹی شے جسے ایٹم کہا جاتا ہے، اور سب سے چھوٹی شے ایٹم ہے، اور سب سے بڑی شے کہکشان ہے۔ ہر چیز میں ایک خاص نظم پایا جاتا ہے اور دقیق حساب و کتاب کے تحت گردش کرتا ہے۔ کائنات کے ہر چیز، کہکشانوں کو دیکھیں، ستارے دیکھیں، آسمان دیکھیں، آفتاب و ماہتاب دیکھیں، حتی حیوانات دیکھیں، جمادات دیکھیں، اور پرندے دیکھیں، چرند دیکھیں، انسان کو دیکھیں، ہر چیز میں ایک خاص نظم و نسق پایا جاتا ہے اور دقیق حساب کے تحت گردش کرتا ہے۔ مثلا کہکشان، آفتاب و ماہتاب، ستارے، مختلف سیارے ایک خاص حساب و کتاب کے تحت گردش کرتا ہے۔ مثلا عرض ہوا انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، آفتاب، ماہتاب، چاند، ستارے اور زمین و آسمان کی دوسری تمام موجودات پر ایک خاص قانون اور ایک خاص نظام حاکم ہے جو ان کی ہدایت کر رہا ہے۔ وہ خاص نظام، اس خاص قانون ان تمام موجودات عالم کی ہدایت کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، یہ بات مسلم ہے کہ اگر دنیا پر نظم و نسق کی حکمرانی نہ ہو، یہ واضح سی بات ہے، اگر اس دنیا پر، اس کائنات پر، اس روئے زمین پر نظم و نسق کی حکمرانی نہ ہو تو اس دنیا کے بارے میں معلومات بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی نظم و نسق کی وجہ سے کائنات کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، کہکشانوں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں انسان کو معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اگر یہ نظم اور اس دنیا پر یہ نظم حاکم نہ ہوتا اور اس نظم و نسق کی حکمرانی نہ ہوتی تو دنیا کے بارے میں انسان معلومات بھی حاصل نہیں کر سکتا، انسان کو معلومات بھی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ علم کا معنی ہی یہی ہے۔ علم، ہم کہتے ہیں علم کا معنی ہی یہی ہے کہ ان عمومی قوانین اور نظام اور نظم و نسق کی معلومات ہو جو دنیا پر حاکم۔ علم کا معنی یہی ہے۔ علم یعنی چی؟ علم یعنی دنیا پر حاکم نظم و نسق اور عمومی قوانین کی معلومات، اس کا نام علم ہے۔ البتہ مروجہ علم کی بات کر رہا ہے، علوم الہی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، مثلا انجینئرنگ، ڈاکٹری، مثلا دوسرے علوم، سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور اس قسم کے علوم دنیا پر حاکم، کائنات پر حاکم عمومی قوانین اور نظم کے مجموعی معلومات کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے علم؟ علم کا معنی یہی ہے۔ لہٰذا اگر اس دنیا پر، اس کائنات پر کوئی نظام حاکم نہ ہوتا، کسی نظام کی حکمرانی نہ ہوتی تو یہ علوم بھی اور یہ معلومات بھی انسان کو حاصل کائنات کے بارے میں اور کائنات کے موجودات کے بارے میں حاصل نہ ہوتی۔ یہ ایک نکتہ۔ اور اعلیٰ صبح اسی لیے دنیا پر حاکم نظم و نسق کے بارے میں معلومات کے مجموعے کا نام علم ہے۔ مثال کے طور پر اگر جسم انسان کے خلیے کی نقل و حرکت اور جسمانی نظم و نسق کی رد و بدل میں ایک خاص راہ و روش اور طریقہ، یہ رد و بدل ایک خاص
راہ و روش اور طریقہ پر مشتمل نہ ہوتی تو علم طب کیسے وجود میں آتا؟ اصلا اس میں علم طب معنی نہیں رکھتا تھا۔ انسان کے جسم کے خلیے کی نقل و حرکت پر جو نظام حاکم ہے اس کے وجہ سے علم طب وجود میں آیا ہے، یا آپ لوگوں کے اصطلاح میں کیا کہا جائے، فیزیولوجی وجود میں آیا ہے، اللہ معنی نہیں رکھتا تھا علم طب۔ ہر انسان کے جسم کے بدن مختلف ہوتا، آج کچھ ہوتا کل کچھ اور کیفیت ہوتی، تو کس طرح آپ ڈاکٹری اور فیزیولوجی اور علم طب کے قوانین وضع کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی نظم کے نتیجے میں علم طب وجود میں آیا ہے۔ اور اسی طرح اگر سیارات اور ستارے ایک خاص نظم اور نظام اور قانون کے تحت گردش نہ کرتے اور ان پر ایک خاص نظام حکم فرما نہ ہوتے تو علم نجوم کس طرح وجود میں آتا؟ معنی نہیں رکھتا تھا علم نجوم، چونکہ ان میں نظم ہے، ہم آنکھ ایک خاص قانون کے تحت حرکت میں ان میں حرکت پیدا ہوتا ہے، اسی نظم کی وجہ سے علم نجوم وجود میں آیا۔ اگر ان میں خاص نظم و ضبط اور نسق نہ ہوتا تو ستارہ شناس اور نجومی حضرات مثال کے طور پر چاند گہن، سورج گہن کو کیسے معین کر سکتے تھے؟ چونکہ نظم ہے، اس نظم کی بنیاد پر وہ چاند گہن اور سورج گہن کو ایک خاص زمانے میں خاص مکان کے لیے معین اور مشخص کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کائنات پر جو نظم کی حکمرانی ہے، جو ایک خاص قانون کی حکمرانی ہے، اس کی وجہ سے۔ وَإِلَّا علم نجوم، علم طب، علم فیزیولوجی، علم ستارہ شناسی، علم حیوانات، علم کیمیا، علم فلان جتنے بھی علوم ہیں انسانی، اصل وہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسی نظم کی وجہ سے مختلف علوم جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ جیسا کہہ رہا صبح ستارہ شناس حضرات، اگر سیارات اور ستارے میں خاص نظم اور ضبط نہ ہوتا تو ستارہ شناس حضرات اور نجومی حضرات چاند گہن، سورج گہن کو معین نہیں کر سکتے تھے، اور سورج کے طلوع اور غروب کو ہمیشہ معین نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ نظم کو بنیاد بنا کر وہ پورے سال کے لیے، بلکہ 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 20 سال پہلے سے مشخص کرتا ہے کہ فلان ملک میں فلان ٹائم پہ غروب ہوگا سورج، فلان ٹائم پہ طلوع ہوگا، اور اس طرح علم نجوم وجود میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم نظام اور نظم اشیاء اور موجودات کا مفسر ہے، اور انسانی علوم تجربی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبات اور انسانی علوم، تمام انسانی علوم اسی نظم کا مرہون منت ہے۔ اگر دنیا پر ایک خاص قانون اور نظم و نسق کی حکمرانی نہ ہوتی تو انسان، دنیا اور کائنات کے بارے میں انسان کو معلومات بھی حاصل نہ ہوتی۔ لہذا سب کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ علوم، انسانی علوم، علم طب، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، فیزیولوجی، علم طب اور علم نجوم اور مختلف دوسرے علوم اسی نظم کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوا ہے، اور انہی نظم کے ذریعے انسان کو کائنات کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہے، انہی معلومات کے مجموعے کا نام علم ہے۔ لہذا کائنات میں نظم و نسق کو بہرحال سب قبول کرتے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ کائنات میں نظم و نسق موجود ہیں، لیکن اختلاف اس بات میں ہے، بس کائنات میں نظم و نسق موجود ہے۔ اسی نظم و نسق کے
نظم و نسق کی بنیاد پر، اسی نظم و نسق کی وجہ سے انسان کو کائنات کے مختلف اشیاء اور کائنات کے مختلف موجودات کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے، اور اس معلومات کے نتیجے میں مختلف انسانی علوم دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ یہ اس نظم کا اثر ہے۔ اگر یہ نظم نہ ہوتا، نظم کی حکمرانی اس کائنات پر نہ ہوتی، تو انسان کو کائنات، انسان اور دوسرے موجودات کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہ ہوتی، اور کسی فیزیالوجی، طب، نجوم نامی علم کا وجود بھی نہ ہوتا۔ بہرحال کائنات میں نظم و نسق ہے، اور اس نظم و نسق کو سب قبول کرتے ہیں، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کائنات میں یہ نظم و نسق جو کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے، کائنات میں پر جو حاکم ہے، آیا یہ نظم و نسق خود بخود وجود میں آیا ہے؟ اختلاف اس بات میں۔ برہان نظم کے ذریعے خدا پر استدلال یہیں سے شروع ہوگا۔ ابھی تک برہان نظم کی وضاحت کے لیے اس مقدمے کا بیان ضروری تھا۔ کائنات میں نظم ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کائنات میں یہ نظم و نسق خود بخود وجود میں آیا ہے، یا اسے کسی باشعور، دانا، حکیم اور قدرت مند ناظم نے وجود بخشا ہے، ناظم نے عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سبق میں اس سوال کا جواب ہم دیں گے، اور انشاءاللہ برہان نظم کی بحث کو ہم انشاءاللہ دوسرے سبق میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔